کرام کو درس دیتے ہوئے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک بہت بڑا ولی گزرا، عبادت گزار گزرا، اس نے اپنا شہر چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کے لیے چلا گیا، بیچ سمندر کے درمیان ایک پہاڑ تھا، اس میں چلا گیا۔ وہ پہاڑ میں بیٹھ کر دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ نے اس کی عبادت دیکھی تو اس کے لیے ایک انار کا درخت وہاں اگا دیا، جس سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یعنی جب بھوک لگتی تو انار کھا لیتا، جب پیاس لگتی تو اللہ نے اس کے لیے ایک میٹھے پانی کا چشمہ وہاں جاری فرما دیا، پیاس لگتی تو وہ پانی پیتا۔ یوں اسی طرح اس کے 500 سال گزر گئے، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن موت کا وقت آ گیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اب وہ جو عبادت گزار تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے صرف 2 گھڑی مہلت دے دے، میں وضو کر لوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، اور جب میرا آخری سجدہ ہو تو میری روح قبض کر لینا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دی گئی ہے کہ تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، وضو کر لے۔ چنانچہ وہ عبادت گزار جس کی زندگی 500 سال اللہ کی عبادت میں گزری، اب اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب شروع کر دیا، آخری جب رکعت پڑھ رہا تھا، سجدے میں تھا، اس نے کہا کہ جب میرا آخری سجدہ ہو تو میری روح قبض کر لینا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی آخری سجدے میں روح قبض کر لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، اور آخری وقت جب سجدے میں گیا تو اسرائیل علیہ السلام کو کہنے لگا کہ جب آخری سجدہ ہو تو میری روح قبض کر لینا۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ جس طرح اس نے پہلے سجدہ کیا تھا نا، اب ابھی ویسے سجدے میں ہے، ویسے اسی پہاڑ میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس کے جسم کو نہ مٹی نے کھایا ہے نہ چونچوں نے کھایا ہے، ویسے اس کا جسم سلامت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جب ہم دنیا سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان سے دنیا کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب بھی سجدے میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب بھی سجدے میں ہے، اس کی روح قابض ہو گئی لیکن وہ اب بھی سجدے میں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ والے روح نکل جانے سے مرتے نہیں، ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اللہ والے مرتے نہیں، ان کی روح نکل گئی تو صرف یہ نہیں کہ ان کا جسم بیکار ہو گیا، نہیں، ان کے جسم کو اللہ پاک نے مٹی کو کھانا ان پر حرام کر دیا، یعنی ان کے جسم کو مٹی کھا ہی نہیں سکتی۔ 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ نے اتنا انعام دیا کہ آخر سجدے میں اس کو موت آئی اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے موت آئی، اور اس کا جسم تب بھی سلامت تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کا تھا یہ، اب بھی سلامت ہے۔ تو اللہ عز و جل کے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ پاک کے جو مقرب بندے ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ان کا جسم حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن کو مٹی نے نہیں کھایا، یہاں تک کہ جب آپ نے مسجد بنوائی، فرشتوں جنات نے مسجد بنائی، جنات نے مسجد تعمیر کی۔ اب جب آپ کا آخری وقت ہوا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے کہا کہ میں ایک ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے روح قبض کر لینا، کیونکہ آپ کے روب سے، آپ کے دبدبے سے جنات اتنا ڈرتے تھے کہ آپ کی طرف دیکھنا بھی ان کے لیے بہت بڑی ہیبت کی بات تھی، کیونکہ آپ عبادت اس طرح کرتے، جب مسجد میں داخل ہوتے 2 سال تک کھڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ عبادت کے لیے گئے تو ایک سوٹا لے کر کھڑے ہو گئے، ڈنڈا لے کر، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ کا جسم وہاں کئی سال تک، کئی مہینوں تک کھڑا رہا، لیکن جنات کام کرتے رہے، مسجد تعمیر ہوتی رہی، کسی نے ادھر دیکھا نہیں، کسی نے توجہ نہیں کہ ان کی قبض سے روح نکل گئی ہے، ان کا جسم ایسے کھڑا ہے، کیونکہ اللہ والے جب اللہ کی طرف آ جائیں اور اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ان کے جسم کو مٹی پر کھانا بھی حرام کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کھڑے رہے، جنات کو بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس شخص نے جس کو 500 سال ہو گئے رب کی عبادت کرتے ہوئے، جب کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اسے میری رحمت سے جنت میں بھیج دو، میری رحمت سے میرے بندے کو جنت میں بھیج دو، اذهبوا بعبدی برحمتی جنتی، میری رحمت سے اس میرے بندے کو جنت میں بھیجو۔ اب وہ بول پڑے گا، یا اللہ میں نے جو تیری 500 سال عبادت کی اس کا کیا، میرے اعمال کا کیا، اپنی رحمت سے جنت میں بھیج رہا ہے، میرے اعمال سے نہیں بھیجے گا۔ اب وہ بندہ بول پڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اسے واپس لے آؤ، اب اس کے 500 سال کے نامہ اعمال تولو، اب اس کے 500 سال کے نامہ اعمال رکھو، اس کے تولو،
یہ کہتا ہے کہ میرے اعمال کا کیا، تو اپنی رحمت سے مجھے بھیج رہا ہے، میرے اعمال سے بھیج۔ اللہ تعالیٰ اس کی پورے 500 سال میں جو اللہ نے اس کو رحمتیں دی ہوں گی، جو نعمتیں دی ہوں گی، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ کو دوسرے پلنے میں رکھے گا اور اس کے 500 سال کی عبادت کو دوسرے پلنے میں رکھے گا۔ اب اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں اس وزن کو ناپو۔ جب وہ ناپا جائیں گے تو وہ آنکھ کا وزن بھاری ہو جائے گا، جو اس نے 500 سال عبادت کی وہ کم ہو جائے گا۔ اب حیران پریشان یہ کیا ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا یہ میری ایک چھوٹی سی نعمت ہے، آنکھ ہے، ایک آنکھ کا بدلہ یہ تیرے 500 سال کی عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری رحمت سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے اعمال سے بھیج، اپنی رحمت سے نہ بھیج۔ اب وہ عرض کرے گا، آگے استغفار کرے گا، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج، اپنی رحمت سے جنت میں بھیجے۔ کو پتہ چلا کہ جس کو جنت ملے گی صرف رب کی رحمت سے ہی ملے گی۔ عبادت گزار جتنے ہو، جب رب پکڑنے پر آئے تو ایک لفظ پر، ایک غلطی پر پکڑ لے گا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کسی چھوٹے سے کام کو، کسی چھوٹی سی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، ہو سکتا ہے یہی نیکی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر گناہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس پر پکڑ فرما لے، اسی وجہ سے تیری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں۔ لیکن آج لوگوں نے رخ بدل دیا، رب کی رحمت سے ہٹ کر اپنے اعمال پر فخر کرنے لگے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے نمازیوں کو ان پر اپنی نماز پر ناز ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دیکھا ہے اپنی زکوٰۃ پر ناز، ان کو حج کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ پہلے جب نام لکھتے تھے تو محمد پہلے لکھتے تھے، اپنا نام بعد میں لکھتے تھے۔ جب حج کرنے گئے تو ادھر محمد کو ہٹا دیا، حاجی آ گیا، محمد کو ہٹا دیا، جس کے صدقے کل قیامت کے دن بخشش ہوگی۔ حضور نے فرمایا میری شفاعت ہر ایک کو ملے گی، جس کے صدقے حضور کی شفاعت ملے گی، اس نام کو ہٹا دیا، حاجی لکھ دیا۔ کیوں؟ تاکہ مجھے لوگ حاجی کہیں، تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، کیونکہ اس کو اپنی عبادت پر ناز ہے، اللہ کی رحمت پر اس کو بھروسہ نہیں ہے۔ اس کو اپنی عبادت پر ناز ہے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں۔